اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کے اندر 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں، 2 قصے بیان کیے گئے۔ ابتدائے پارے میں یعنی پارے کے شروع حصے میں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اور کافروں کو الگ کیا، پھر مسلمانوں کے اوپر احکامات نازل کیے۔ مسلمان کافر کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ وہ تو آزاد زندگی گزار رہا، سود بھی ان کے پاس جائز ہے، شراب بھی ان کے پاس جائز ہے، زنا بھی ان کے پاس جائز ہے، دھوکہ بھی ان کے پاس جائز ہے، اور ہر طریقے کے غلط کام بھی ان کے پاس جائز ہے۔ تو اور وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آزادی والی زندگی گزار رہے ہیں اور خوش بھی ہیں۔ تو مسلمان تو مقید ہو گئے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ہر طریقے کے اعتبار سے ہر گناہ سے بچنا ہے، حلال حرام کی پہچان کرنا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے، موت کے بعد انشاءاللہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے 60 سال جی لو، چاہے 500 سال جی لو، زندگی گزارنے کے بعد آخر ہمارے پاس آنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کہ ایک جگہ تعاون پھیلا یعنی بیماری، جس طرح اس زمانے میں کرونا وغیرہ بیماری پھیلتی ہے اس طرح کی بیماری پھیلی۔ تو کچھ قبیلے کے لوگ وہاں جو علاقہ تھا وہ چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر آدمی موت سے بھاگتا ہے تو ہم تو اگر اس کے حق میں مقدر ہے موت تو ہم کہیں پر بھی ہو موت دے کر بتائیں گے۔ چنانچہ وہ کسی جگہ علاقے میں اپنی حفاظت کے لیے ایک شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، تو اللہ رب العزت ان کو وہاں پر موت دیا۔ موت دینے کے بعد پھر کسی نبی کا وہاں پر گزر ہوا، انہوں نے دعا کی، تو تقریباً 200 سال کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کو زندگی دی اور یہ بتلا دیا کہ زندگی کا لینا اور زندگی کا دینا یہ ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا موت سے آدمی نہیں بھاگ سکتا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ آدمی اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے احکامات کی پابندی اگر کریں گے تو کہا کہ اگر قلت میں اگر کم ہو، طاقت میں کم ہو، مالداری کے اعتبار سے کم ہو، کسی بھی چیز کے اعتبار سے بھی کم ہوں گے تو پھر دنیا کے اندر پھر بھی تم لوگ غالب رہیں گے۔ تو اس کے اندر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جالوت اور طالوت کا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کچھ نافرمانی پر اترنے لگے تو اللہ رب العزت کا ان کے اوپر عذاب آیا، وہاں پر بنی اسرائیل پورے کے پورے قتل کر دیے گئے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نبی کو پیدا کرتے تھے، تو سارے کے سارے قوم قتل ہونے کے بعد ان کو شک ہوا کہ اب ہمارے پاس نبی نہیں آئے گا۔ تو ایک عورت حمل سے تھی، وہ لوگ اس کے اندر تمنا کرنے لگے اگر اس سے نبی پیدا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا ہوا، لڑکا ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے نوازا، تو تمام کے تمام لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی ساری قوم ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے ہم کو کچھ کام کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ایک لشکر کو یعنی ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کیا، طالوت۔ وہاں پر وہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ بھئی یہ تو ہمارا ایک نوکر ہے، انگریز ہے، اس کو ہم ہمارا بڑا اور بادشاہ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی جانب سے ہے، میں نے میرے اوپر اللہ کی وحی اتری ہے، لہٰذا میں نے اپنے طرف سے مقرر نہیں کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ چلے، پھر وہ قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے ہوئے، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جن سے بندے آزمائے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کے اندر قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ایک نہر تھی چھوٹی، اس کے بعد کہا کہ جو آدمی بھی اس سے پانی پیے گا وہ جم کے لیے نہیں چل سکتا، ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چلو اگر پانی پی رہا ہے، ایک گھونٹ وغیرہ پانی پی لے تو چل سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے کہ تقریباً 1,80,000 یعنی 80,000 لوگ چلے، بعض روایتوں میں 1 لاکھ آتا ہے، بعض روایتوں میں 80,000 آدمی چلے،
تو اس کے اندر سے 76,000 آدمیوں نے پانی پیا اور مقابلے کے لیے صرف 4,000 آدمی چلے۔ جب مقابلہ ہوا تو اس کے اندر داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، اور سامنے کا جو جالوت تھا، جو آدمی بادشاہ تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا تھا، بڑے بڑے ملکوں کو زیر کیا تھا، تو اس کو قتل کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ تو داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، حالانکہ 4,000 تھے، سامنے والی جو فوج تھی 1,00,000 سے زائد تھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ہماری فرمانبرداری کیے ہیں، اس وجہ سے ہم تمہارے اوپر ایک ایسی قوت تو جاری کریں گے کہ سامنے والے خوف زدہ ہو جائیں۔ ایسا ہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے سامنے والے جو بادشاہ جالوت کو، بڑا جو ہیکل قسم کا آدمی تھا، اس کو قتل کیا۔ جیسے ہی وہ قتل ہوا تو وہاں کے فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد پھر واپس آئے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ہماری فرما برداری پر رہنے کی وجہ سے ہم نے بہت سو پر تم کو غالب کیا۔ یہ بات بتائی۔